السلام علیکم ناظرین، پروگرام سوال جواب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیضان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک کشمیر ٹی وی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر کیا صورتحال رہی اور کون کون سی ایسی خبریں ہیں جو پاکستان کی عوام کو خوش کر دیں گی اور کون سی ایسی خبریں ہیں جن سے پاکستان کی عوام تھوڑا پریشانی کا شکار بھی ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے مہمان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میرے ساتھ موجود ہے ظہیر کشمیری صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، سی او پاک کشمیر ٹی وی۔ ان سے ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں جو آج پچھلے 24 گھنٹوں میں خبریں سرگرم رہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا تجزیہ کر کے بتائیں کہ کیا صورتحال رہی ہے۔ جی تو سر بتائیے گا کہ شہباز گل کے کیس کی آج سماعت تھی، ان کو جوڈیشل کر دیا گیا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا سلسلہ کیا جا رہا ہے، تھوڑا سا بتائیں۔ جی فیضان حیدر، آپ نے جو سوال کیا ہے یہ سوال ایسا ہے کہ کافی دنوں سے عوام کی نظریں بھی شہباز گل کی طرف تھیں اور میڈیا پہ بھی شہباز گل چھایا ہوا تھا اور جو کہ قانونی کارروائی بھی اس کے خلاف ہو رہی تھی، پل پل کی رپورٹیں بھی عوام جاننا چاہتی تھی۔ آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے اور میرے اندازے کے مطابق، میرے تجزیے کے مطابق یہ ہو رہا ہے کہ آج چونکہ پولیس نے بہت ٹرائی کی ہے کہ کسی طریقہ کار سے ان کو مزید ریمانڈ مل جائے، لیکن آج ان کو ریمانڈ نہیں مل سکا، جس پر ان کو جوڈیشل مجسٹریٹ جو تھے انہوں نے ان کو جوڈیشل کر دیا، جیل بھیجنے کا آرڈر دیا۔ اس کے بعد پھر پولیس جو ہے، ریاست جو ہے وہ آگے گئی ہے ان سے سینئر جج کے پاس۔ اب سینئر جج جو تھے انہوں نے پہلے یہ کہا جی کیا میں یہ کیس سن بھی سکتا ہوں کہ نہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ٹائم دیا کہ آپ 2 بجے آ جائیں تو اس پہ جو ہے نا مجھے آگے بتائیں اور اپنی تیاری کر کے آئیں۔ خیر وہ اس کے بعد اس کیس کی پھر سماعت ہوئی اور وہی نیچے جو جوڈیشل مجسٹریٹ کا فیصلہ تھا وہ بحال رہا اور اس وقت شہباز گل جو ہیں ان کو جیل بھیجنے کے آرڈر ہو چکے ہیں اور وہ جیل جا چکے ہیں، اور اسی طرح میرا خیال ہے اس کیس کا ڈراپ سین بھی آگے ہونے جا رہا ہے۔ مزید ظاہر اب ان کی اچھا سر بتائیے گا کہ شہباز گل کا سیاسی کیریئر مستقبل میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ مستقبل میں یہ پاکستان ہے فیضان حیدر، یہاں پر بہت بڑے بڑے بلنڈر کرنے والے لوگ بھی وہ دوبارہ سیاست میں ہی ہو جاتے ہیں اور کئی بڑے بڑے برج ہوتے ہیں وہ سیاست کے اس میدان میں سے صفحہ ہستی سے مٹ بھی جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج میں یہاں بتاتا چلوں کہ ہم نے اس سے پہلے پروگراموں میں کہا کہ بھئی اس کی شہباز گل کی کا پتہ بھی کرنے کوئی نہیں آیا، لیکن آج ایک منہ میں نظر آئی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، فواد چودھری ان کے ساتھ دوسرے سے جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، انہوں نے آج بخشی خانے میں جا کے ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، اور شہباز گل نے آج جب انہوں نے ریمانڈ اپیل کیا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے، تو شہباز گل نے خود جج کے ساتھ باقاعدہ مکالمہ کر کے انہوں نے بتایا کہ جو میرا جو چیک اپ کیا گیا ہے مجھ پہ تو تشدد ہو رہا ہے، انہوں نے ثابت کرنے کے بعد دکھانے کی بھی کوشش کی ہے اور کورٹ کے اندر ہی، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو میرا میڈیکل چیک اپ کیا گیا یہ فیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کارکنان بھی پی ٹی آئی کے آئے تھے، کچھ نعرہ بازی بھی ہوئی ہے، تو عمران خان بھی شہباز گل کی آج فیور میں بولے ہیں۔ تو یہاں سے ایک چیز یہ نظر آئی ہے کہ پی ٹی آئی آج کے دن ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، البتہ اب وہ جیل کیا ان کے آرڈر ہو چکے ہیں، تو آگے آنے والے وقت میں نا شہباز گل کا جو ہے نا وہ کیس ڈراپ سین ہو رہا ہے، لیکن کئی سیاسی رہنماؤں کے لیے، کئی ایسے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قانون سے بالاتر ہیں، ان کے لیے ایک میسج چھوڑ کے ضرور جا رہا ہے۔ یہ میں بتا دوں کہ ایک جو ریڈ لائن ہے وہ کراس نہیں کرنا، یہ وہ میسج چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ آج میرا خیال ہے اس کا ڈراپ سین ہو رہا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں مستقبل میں شہباز گل صاحب کے ساتھ کیا بنتا ہے اور کیا صورتحال رہتی ہے، لیکن سر یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری ڈسکس کرنے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ کہ آج کی جو سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی طرف سے جو قرضے کی منظوری کی طلب کی گئی تھی وہ آج منظور کر لی گئی ہے اور ڈالر کی قیمت میں بھی لگاتار کمی آ رہی ہے۔
اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا بیانات ہیں اس میں؟ تفصیلات میں تھوڑا سا بتا دیں آپ ہمیں کہ IMF کی طرف سے جو قرضے کی منظوری ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا خصوصاً کیا کہنا ہے؟ جی فیضان حیدر، آپ نے یہ جو سوال کیا ہے اس کے آج سارا دن شادیاں نے بجائے جاتے رہے ہیں۔ فیضان حیدر، اصل میں یہ جو IMF کا جو یہ قسط آ رہی ہے، یہ قرضہ جو تھا یہ سابقہ حکومت PTI کی تھی، سابقہ جو وزیر اعظم تھے یہ ان کے دور اقتدار میں یہ ایک تو IMF کا قرضہ یہ سائن ہوا۔ اب یہ جو حکومت آئی ہے یہ قسط لینے میں کامیاب ہو گئی، ٹھیک ہے، ظاہر ہے اب فائنل ہو چکا ہے۔ اب یہ جو قرضہ آئے گا اس کے اوپر کچھ تو فنڈ یہ چلے جائیں گے سیاسی ووٹ بینک سیدھا کرنے کے لیے MP MNO کے حلقے میں، اس کے بعد جو پیسہ بچے گا کچھ اس کرپشن کی نظر ہو جائے گا، کچھ جو بچے گا وہ پروجیکٹ کے اوپر لگائے جائیں گے CPEC میں، لیکن اللہ کرے کہ وہ لگانے کا موقع دے دیا جائے اگر یہ حکومت بقیہ ٹینیور پورا کرتی ہے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ فیضان حیدر، اگر یہ جو قرضہ آیا ہے اب اگلی قسط جو دینی ہے وہ قسط خدا نہ خاصہ وقت پر نہ دے پائے یا کوئی معاملات آ گئے یا کوئی سیاسی ان کی دست و گریبان ہونے کی وجہ سے پھر کوئی سیاسی بحران آ گیا نیا، تو فیضان حیدر جو پیسہ IMF کے پاس ہوگا وہ روک لیں گے ہمارے ملک کی حالات دیکھ کے، اور جو پیسہ یہاں آیا ہوگا وہ کئی پروجیکٹ شروع ہو کے دوبارہ بریک ہو جائیں گے۔ وہ پیسہ کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن دی ڈرین چلا جاتا ہے جو پیسہ پروجیکٹ کے اوپر لگایا جاتا ہے۔ پہلا تو یہ خطرہ ہے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ڈالر جو نا تیزی سے نیچے آ رہا ہے۔ فیضان حیدر، جب ڈالر اوپر جا رہا تھا نا تو سمجھ آ رہی تھی کہ ٹھیک ہے یہ جو ڈالر جا رہا ہے یہ اس وجہ سے اوپر جا رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال درست نہیں تھی، وہ تباہ حالی کی طرف جا رہی تھی، سمجھ آتی تھی۔ ڈیفالٹ کا کہا جاتا ہے جی پاکستان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے توبہ استغفر کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، یہ بھی ہم ان کے منہ سے سنتے تھے، انہی کی پریس کانفرنس، انہی کے زبانوں سے ہم سنتے تھے۔ البتہ یہ معاملہ جو چل رہے تھے تو وہ تو سمجھ آتی تھی۔ اب ڈالر نیچے کیوں آ رہا ہے؟ فیضان حیدر، کوئی ایسا کام ہوا ہے ہمارے ملک میں کوئی جو انہوں نے میگا پروجیکٹ مثلا CPEC انہوں نے اوپن کر دیا اور مکمل کر دیا؟ پاکستان کی معیشت بہتر ہو تو چلو پھر بھی ہے، جی کوئی معاشی صورتحال بہتر ہو جائے، کوئی مہنگائی میں کمی آ جائے، کوئی بے روزگاری ختم ہو، کچھ تو سمجھ آئے نا۔ ابھی فی الحال وہ ایسے ہی تھا، البتہ ڈالر نیچے آنا شروع ہو گیا۔ چلیں مان لیا کہ IMF سے قرضہ ملنے کی نوید سننے کی وجہ سے ڈالر نیچے، چلیں مان لیتے ہیں۔ فیضان حیدر، آج انہوں نے 1.17 ارب روپے کی قسط کی منظوری لی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ نیچے اگر آ جائیں تو ڈالر پہ آ جائیں تو 3 روپے 39 پیسے ان کے آج پھر جو نا وہ ڈاؤن ہو گئے، 215 پہ ڈالر آیا۔ فیضان 215 پہ جی فیضان حیدر، یہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ روپے کی قدر میں ہماری روپے کی قدر بہت ڈاؤن ہو چکی ہے۔ اللہ کرے کہ روپے کی قدر بڑھے اور اس کو طاقت ہی ملتی رہے ساری کائنات میں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ البتہ فیضان حیدر، یہ جو مہنگائی ہو چکی ہے اسے بھی کوئی کم کرے گا؟ پیٹرول 12 سے 15 روپے سستا کر رہے ہیں جی، اچھا چلیں مان لیا انٹرنیشنل لیول پہ تو سمجھ میں آتی ہے پیٹرول سستا ہو رہا ہے، چلیں وہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ بھائی گھی چینی آٹا جو غریب کی ضرورت ہے، انسان کی ان کی ضرورت ہے، یہ بجلی کی طرف بڑھا دیتے ہیں۔ یہ بجلی بھی تو بڑھا رہے ہیں نا۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ الیکٹرک میں انہوں نے 11 روپے کچھ پیسے پھر بڑھا دیا ہے، اور اسی طرح ادھر بھی بڑھا رہے ہیں۔ اور فیضان حیدر، مہنگائی کون کم کرے گا؟ جس ٹرانسپورٹر نے وہ رینٹ اپنا بڑھا دیا، کرایہ بڑھا دیا ہے، مجھے یہ بتائیں وہ کرایہ کم کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ ہمارے ملک میں یہ سسٹم حکمران کے پاس ہے ہی نہیں۔ اگر ہے تو وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، اس کی طرف توجہ دیں گے تو تب مہنگائی کم ہوگی۔ آج اگر ڈالر نیچے آ رہا ہے، پیٹرول نیچے آ رہا ہے، کرپشن کو کنٹرول کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کو کنٹرول کریں، کوالٹی کو کنٹرول کریں، پھر جا کے فیضان حیدر سمجھ میں آتا ہے کہ ملک میں ڈالر سستا ہو رہا ہے، پیٹرول بھی سستا ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گھی چینی آٹا اور ہر چیز نیچے آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں موبائلوں پہ 10,000 روپیہ بڑھ گیا، اب وہ 10,000 روپیہ آج بھی برقرار ہے۔ فیضان حیدر، ڈالر تو کب سے کم ہو رہا ہے لیکن وہ جو بڑھ گیا وہ تو آج بھی وہیں پہ ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ IMF کے قرضوں پہ وہ ملک اس وقت جاتے ہیں، انحصار کرتے ہیں جن کی اپنی معاشی اور
تمام تر ان کی جو معاشی اور صنعتی جو ان کی قوت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ اس لیے ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں، اور جو یہ قرضے لے رہے ہیں، ہم ایک ایٹمی، میں بار بار یہ کہتا ہوتا ہوں اپنے پروگراموں میں کہ ہمارا ملک ایک ایٹمی ملک ہے، ایٹمی پاور ہے ہمارے پاس، ہمیں یہ قرضے سوٹ نہیں کرتے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا ہی جاؤں کہ سود میں تو برکت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا یہ سود در سود، سود در سود، سود در سود، یہ اس نظام سے اللہ کرے یہ نکل آئیں، اللہ کرے یہ اپنی لڑائیاں چھوڑ دیں، خدا کرے نواز شریف، عمران خان، آصف زرداری، یہ جتنے مولانا فضل الرحمان، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اور جتنے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے جو سابق اقتدار جو جن کے پاس اختیار ہیں، ظاہری ہیں یا پوشیدہ ہیں، اللہ کرے یہ سب ایک ہو کے ایک جگہ بیٹھ کے یہ پہلے اس ملک کی ترقی کے لیے سوچ لیں، اور یہ جو جلسے، جلوس، دھرنے، ان پہ باقاعدہ طور پہ آپس میں بیٹھ کر ڈیسیژن کریں کہ بھی پابندی ہوگی، کم از کم 5 سال کے لیے آپ یہ سب پابندی لگائیں، اور پھر یہ ملک سدھر سکتا ہے، پھر اس کی کچھ بہتری ہو سکتی ہے، پھر پاکستانی قوم کے لیے کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کو آپ لوگ خوشخبری کہہ رہے ہیں، میں خوشخبری نہیں سمجھتا، کیونکہ آنے والے وقت میں یہی پیسہ سود در سود، سود در سود ہو کے ہم عوام کے اوپر مزید بوجھ بڑھ رہا ہے۔ جی بالکل سر، پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو ایک جگہ پر بیٹھنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کس طرح پاکستان کی سالمیت قائم رہ سکتی ہے، پاکستان میں امن و امان قائم رہے گا، اور کس طرح پاکستان جو آئی ایم ایف سے قرضے کے بوجھ میں دب چکا ہے اس کے چنگل سے کب آزاد ہوگا۔ اچھا سر، ایک اور چیز اس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آج برطانیہ میں جو رائل ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی ہے، اس میں پاکستانی ایک بڑی اہم شخصیت جن کو مدعو کیا گیا ایز اے گیسٹ، وہ میں چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ ایسی کون سی شخصیت ہے جن کو پہلی بار بلایا گیا وہاں پہ۔ جی فیضان حیدر، خیر پتہ تو آپ کو بھی ہے لیکن آپ نے اس کو ذرا آپ کے منہ سے سننا چاہ رہا ہوں۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ وہ ہمارے آرمی چیف ہیں پاک فوج کے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور وہ گئے ہیں، اور ساتھ 2 کیڈٹس بھی گئے ہیں جنہوں نے اس پریڈ میں شرکت کی ہے۔ فیضان حیدر، یہ واقعی اعزاز کی بات ہے۔ میں یہاں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے قمر جاوید باجوہ جو پاک آرمی کے آرمی چیف ہمارے، انہوں نے خارجہ پالیسی پچھلے جو پی ٹی اے کا دور اقتدار تھا اس وقت بھی خارجہ پالیسی انہوں نے ہی سنبھالی، پچھلا ٹرنیور بھی انہوں نے ہی چلوائی۔ اس دور اقتدار میں جو نون لیگ، مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، اور ساتھ ان کے جو سیاسی اتحاد، جماعتوں کا اتحاد ہے وہ پی ڈی ایم، وہ ان کی حکومت میں بھی وہی خارجہ پالیسی کو چلا رہے ہیں، اور وہ اس لیے چلا رہے ہیں کہ یہ بریک ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ لوگ اب ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ، بین الاقوامی سطح پہ اب ان پہ انحصار کرتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ کیوں کہ یہ جو سائن کرتے ہیں، جو ایگریمنٹ کرتے ہیں ہمارے سیاستدان، یہ اس پر پورا نہیں اترتے، ٹھہرتے نہیں ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں، یہ حکمران موجودہ بھی سابقہ میں ہی ہیں، انہوں نے بھی حکومتیں کی ہیں، اور جو سابقہ گزر گئے ہیں یہ سب۔ تو فیضان حیدر، یہ ہمارے جو آرمی چیف ہیں، یہ اس میں اگر انہوں نے ان کو بلایا، مدعو کیا، تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے۔ خود جنرل ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا بہت کردار ہے اس میں۔ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ یقیناً انٹرنیشنل لیول پہ وہ سنبھالنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں پاکستان کو، اور اللہ کرے کہ ساتھ ساتھ یہ ہمارے ملک میں سیاسی عدم استحکام کو بھی ختم کر دیں۔ اور یہ خوشی کی بات ہے، واقعی یہ عزت کی بات ہے کہ ایک طرف کہا جا رہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ وہ سری لنکا بننے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، فلاں ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ یہ اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور بالکل سر، یہ پاکستان کے لیے بڑی خوشائند بات ہے کہ پاکستان کی پہلی شخصیت جن کو وہاں پہ مدعو کیا گیا اور ایک بڑا اچھا پروٹوکول وہاں پہ دیا گیا۔ اچھا سر، آج کی جو سب سے بڑی پاکستان کے اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، کچھ موضوعات زیر بحث رہے اس پریس کانفرنس میں، اگر اس پر آپ اپنی روشنی ڈال سکیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ، ذرا یہ بتا دیں۔ جی فیضان حیدر،
اس سے پہلے جو آپ کے ساتھ میرا پروگرام تھا اس میں نے یہ کہہ بھی چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں، اپنے ناظرین کو بھی، کہ عمران خان جس بیانیے کو لے کے نکلے ہیں، جس بیانیے کو لے کے جا رہے ہیں، اب وہ خود مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو کھائی میں گرتے ہیں، کھائی سے نیچے جاتے ہوں۔ اسی طرح اگر آگے جاتے ہیں تو پھر بھی ان کی تباہی ہوتی ہے، کیونکہ اس بیانیے کو لے کے وہ آگے نہیں جا سکتے۔ آپ یہ دیکھیں نا، اب آج میں نے پہلے پروگرام میں یہ بات میں نے کہی تھی کہ عمران خان کو اگر وہ کہیں گے کہ میں ان باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، تو سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے معاملات پر بحث کرنے کے لیے تیار ہوں، ڈسکس کرنے کے جو ملکی معاملات ہیں، جو حالات ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا۔ وہ جب تک وزیر اعظم رہے تب بھی وزیر اعظم کے سے اترنے کے باوجود وہ انہوں نے کہا جی رجیم چینج ہوگی، جو بھی ہوا۔ البتہ فیضان حیدر، آج جو میں نے کہا تھا، جو اندازہ تھا میرا، آج وہ صدر عارف الوی جو ہمارے ہیں صدر پاکستان ہیں، انہوں نے آج اس کی ابتدا کر دی۔ میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی میں بڑے بڑے سنجیدہ قدور سیاستدان ہیں، بڑے بڑے دور اندیش سیاستدان ہیں جو عمران خان کے ارد گرد ہیں، لیکن وہاں پر ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو کہتے ہیں خان صاحب یہی بیانیہ ہے جس کی وجہ سے آپ یہ پارٹی ہماری چل رہی ہے اور ہم پاپولر ہوئے ہیں، یہ بیانیہ نہ چھوڑیے گا۔ لیکن وہیں پر ایسے سنجیدہ اور سیاستدان بھی ہیں، ایسے قدور سیاستدان ہیں، دور اندیش ہیں، وہ عمران خان کو یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب بس کرو، اب اس بیانیے کو بریک لگاؤ، آگے کچھ نہیں ہے، آگے جا کے ہماری جنگ ہی جنگ ہے اور اس میں ہماری تباہی ہوگی۔ سیاسی پارٹیاں ایسے نہیں چلتی، سیاسی پارٹیوں کو کہیں لچک دکھانی پڑتی ہے، کہیں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، لہٰذا خان صاحب آپ لچک پیدا کریں۔ لہذا وہ لوگ، میرا خیال ہے کہ اب خان صاحب کو بھی سمجھ اب آئی ہے، تو وہ پھر آج میں بتاتا چلوں کہ شہباز گل کی جو وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، جو وہ جیسے بھی وہ لینگویج یوز کرتے تھے اور جس طرح وہ الزامات لگاتے تھے یا لوگوں دوسرے مخالفین کی عورتوں کو بھی ڈسکس کرتے تھے اور برے طریقے سے ڈسکس کرتے تھے، وہ اس وقت بھی وہ احتجاج کرتے تھے اپنی پارٹی کے اندر، عمران خان کو کہتے تھے کہ آپ یہ غلط ہے، اس کو منع کریں، یہ کیوں کرتا ہے، یہ ہماری بھی کل عزتیں ہیں، آپ کی عزتیں ہیں، ہم یہ چیز نہ آئندہ فیس کر سکیں گے، نہ اب فیس کریں گے، تو لہذا اس کو منع کریں۔ وہ سارا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، تو لہٰذا یہ جا رہی ہے پی ٹی آئی اب دوبارہ مفاہمت کی طرف۔ اور پی ٹی آئی نے یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ احسن اقبال نے بھی پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکہ میں اب ترلے منتوں پہ آ گئے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایک کمپنی سے ایگریمنٹ سائن کیا ہے کہ ہمارا یہاں پہ ماحول بناؤ، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرو، جبکہ فواد چودھری کا آگے سے کہنا کہ نہیں ہم نے تو صرف میڈیا سے وہاں کے ایگریمنٹ سائن کیا ہے۔ تو یہ اصل میں یہ بس یہ ہوتا ہے، اصل میں عمران خان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ نہیں میں جہاں تک چلا گیا ہوں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اب وہ کم بیک کرنے جا رہے ہیں، اب وہ مفاہمت کی طرف جائیں گے۔ آپ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی امید اللہ کے گھر کہ یہ ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ایک میز پر بیٹھنے جا رہی ہیں۔ ہمارے جو صدر پاکستان ہے عارف الوی صاحب، وہ یہاں پر انہوں نے یہ بھی تو کہا نا کہ جو فارن فنڈنگ پہ میں نے دو جو شخصیات ہیں ان کے نام لیے انہوں نے، اسد کیسر اور اسما ضیاء، کہ جی ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو ہیں جو اکاؤنٹ ہیں ان کو آپ حساب کتاب اپنا سیدھا کریں اور ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ انہوں نے تو کہہ بھی دیا، اگر انہوں نے واضح طور پر یہ لفظ کہہ دیے ہیں تو فارن فنڈنگ کا جو عمران خان کہہ رہے ہیں، جو ان کے ساتھی کہہ رہے ہیں، تو وہ تو ابہام پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ البتہ یہ سارے معاملات اپنا جائیں گے، یہ انشاءاللہ تعالی ڈراپ سین کی طرف جائیں گے، سارے مل کے بیٹھیں گے، امید ہے اللہ کے گھر کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا پاکستان۔ جی بالکل سر۔ اچھا میرا آخری سوال ہے کہ پاکستان میں بارشوں کی وجہ سے کافی صورتحال خراب رہی ہے، اب خصوصاً بلوچستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں اور پاکستان کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں جتنی بھی، ان کا کردار اب کیا دیکھتے ہیں، اور خاص طور پہ حکومتی جو پارٹیاں؟ جی فیضان حیدر، یہ سوال آپ نے جو کیا ہے بڑا اہم سوال کیا آپ نے۔
فیضان حیدر ہمارے پاکستان میں بالخصوص واقعی بلوچستان میں سیلاب کی وجہ سے بہت تباہ کاری ہو رہی ہیں. جی بالکل سر. آج ہی اپر کوہستان کے نالے میں طغیانی ہوئی اور ایک پل اور بہہ گیا، اور یہ جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں اس میں 21 ڈیم فیضان حیدر وہ بھی ڈیمیج ہو گئے ہیں، وہ بھی ہمارے تقریباً ضائع ہو چکے ہیں. فیضان حیدر ان کے علاوہ ہماری جو وہاں پہ بلوچستانی عوام ہیں، ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں، وہ ساری رنجیدہ ہے اور بڑی جانیں ضائع ہو گئی اس میں، مسلسل ہو رہی ہیں. اور یہ پاک فوج یہ وہاں پہ جو پہنچ رہی ہے ان تک. تو اس کے علاوہ جو ہمارے سیاستدان ہیں، میاں شہباز شریف گئے ہیں 1-2-4 جگہ پہ، لیکن ان کی جو ہماری سیاسی پارٹی ہیں معذرت کے ساتھ ان کو صرف اور صرف اس وقت سیاسی داؤ پیچ کی پڑی ہوئی ہے. یہ دست و گریبان ہے آپس میں، اور ان کو دھرنے جلسے ان سے فرصت ہی نہیں مل رہی. یہ آج مدہ تو تب تھا کہ عمران خان اپنی ٹائیگر فورس کو لگاتے سیلاب زدگان کی فلاح و بہبود پہ ان کی امداد کے لیے، مزہ تو تب تھا. چھوڑ دیتے سیاسی سرگرمیاں، تمام سیاسی سرگرمیوں کو چھوڑ کر آج یہ جا کر بیٹھے ہوتے بلوچستان میں، یہ بیٹھے ہوتے پشاور میں، یہ بیٹھے ہوتے سندھ میں. یہ حالات جو ہیں کراچی کے حالات ہیں ان کے دیکھیں. اور یہ جو اندرونی پارٹیاں ان میں سے بھی کوئی بندہ نہیں گیا ان کے جی پاس. میں بتا رہا ہوں کہ خالی عمران خان ہی نہیں، سوری مجھے بات مکمل کرنے دیں، صرف عمران خان ہی نہیں. آپ یہ دیکھیں میاں نواز شریف نے کہا، آپ نے سنا کہیں کہ انہوں نے پیغام دیا ہوگا سارے معاملات چھوڑو اور مسلم لیگ نون کی پوری پارٹی پہلے سیلاب زدگان کی مدد کو پہنچو، وہاں جا کر تو ان کے حالات دیکھو اور ان کی مدد کرو. کہا کسی نے؟ اسد زرداری صاحب نے کہا. کسی ماسوئے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ان کی جو خدمت خلق کی ایک بنی ہوئی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سیاستدانوں کو جب ملک اور قوم اس طرح کی مشکلات میں ہوں تو یہ اپنی سیاسی سرگرمیاں ان کو کلوز کر دینی چاہیے، ساری توجہ ادھر کر دینی چاہیے. اللہ کرے آنے والے وقت میں یہ جو اس طرح کے یہ معاملات سیاست کی نظر نہ کیا کریں اور جو مشکلات میں گھرے ہوں پاکستانی ان کے پاس ہی پہنچ جائے کریں. جی بالکل سر. امید ہے آنے والے وقتوں میں کہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کو پاکستان کی عوام کا احساس ہوگا اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. انشاءاللہ صورتحال ہماری مزید بہتر ہوتی جائے، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان اور پاکستانی اپنے ہر مقام پر ترقی کرتے رہیں. آپ سے اجازت چاہیں گے اور ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے میزبان فیضان حیدر اور ہمارے جو مہمان ہیں ظہیر کشمیری صاحب کو اجازت دیں. اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.